کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں اس بوڑھے داستان گو کا سلام پہنچے۔ آپ میں سے بہت سارے مختلف پیشوں سے متعلق ہوں گے، بہت سارے تاجر ہوں گے، آوارہ گرد ہوں گے، میرا خیال کچھ کو فہما بھی ہوں گے، کیونکہ آپ جن بلندیوں سے گزر کے آئے ہیں، آپ ان کی ویلیز سے گزر کے آئے ہیں، اس میں ہندو کش بھی ہے، پامیر بھی ہے، تاشین کی ماؤنٹینز بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ تو کچھ پیشہ ور آوارہ گرد میں ان کو کہتا ہوں، پروفیشنل، کیونکہ ان کے دماغ میں سوائے اس جنون کے اور کوئی جنون نہیں ہوتا۔ تو پرانے زمانے میں وہ ان کاروانوں کے ساتھ چل دیتے تھے اور پھر اپنا راستہ خود تعین کرتے تھے۔ اچھا، آپ ہی کے علم میں ہوگا کہ میں تو ایک بوڑھا داستان گو ہوں، لیکن ایک اور داستان گو جو تاریخ میں سب سے مشہور ہے وہ تھی شہرزاد۔ شہرزاد کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس نے وہ الف لیلہ کی 1001 راتوں کو کہانیاں سنائیں۔ کوئی بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جی جو بھی آئے مجھے کہانی سنائے، اگر میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، دلچسپی نہیں رکھتا، یا کہانی کا اختتام ہوتا ہے تو میں اس کو قتل کرا دوں گا، ورنہ شاید پتہ نہیں آدھی سلطنت دے دوں۔ چنانچہ یہ خاتون آئی شہرزاد، اور ظاہر ہے خوبصورت بھی تھی، تو اس کو بادشاہ نے کہا کہ کیوں اپنے قتل کے درپے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیوں اپنی آدھی سلطنت کے درپے ہو، یعنی چیلنج کر دیا۔ چنانچہ اس نے کہانی شروع کی۔ تو آج ایک اور شہرزاد، اور اس کا نام بھی ملتا جلتا ہے، وہ ہے شہروز۔ دیکھیں نا، اس کو حسین اتفاق کہا جا سکتا ہے کہ شہرزاد اور شہروز، اور ان کے پاس پہاڑوں کی کہانیاں، اور ایسی کہانیاں ہیں جو 1001 شب تک بھی سنتے جائیں تو ختم نہ ہو اگر ڈیٹیل میں وہ جائیں، لیکن ہمارے پاس ڈیٹیل کا ٹائم نہیں، اس لیے ہم 2 ایپیسوڈ میں ان کی کہانیاں سنیں گے۔ اب میں شہرزاد کہوں آپ کو یا شہروز کہوں؟ آپ پہلے بھی آ چکے ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور اپنی جو محبت ہے اس کا اظہار تو میں کرتا ہی رہوں گا۔ ظاہر ہے کہ آپ میرے فیوریٹ ہیں، میرے ہیرو ہیں۔ ایک تو ہر ایک کو ہیرو کہا جاتا ہے، یہاں بہت سارے فلاں جناب نیشنل ہیرو ہے، فلاں جو، اور حرام ہے کسی کو پتہ ہو کہ کون ہے کیا ہے، لیکن آپ کو کل دنیا جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ جو نصابی کتابیں ہوں گی اس میں مختلف کانکررز کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہیروز کا کم ہوتا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں نا مشعل راہ وغیرہ، یا ایک روشنی دکھانے والے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بہت سارے کارنامے سر انجام کر کے آئیں، ہم ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بہت سارے لوگوں کو تشویش ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ ویسی نہیں رہی جیسی کہ پہلے تھی، تو اگر آپ بریفلی ہمیں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہوا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سر تھینک یو فار ہیونگ می، اٹس آلویز این آنر کہ آپ کے ساتھ میں ایک چٹ چیٹ کرتا ہوں اور لوگوں کو کہانیاں سناتا ہوں اپنی۔ یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا 2021 میں 2022 میں، جب میں کنچن جنگا کے لیے جا رہا تھا۔ کنچن جنگا دنیا کی 3ری بلند ترین چوٹی ہے اور انڈیا کی پہلی بلند ترین چوٹی ہے، ہم نے اس کو نیپال سائڈ سے کلائم کیا۔ اس کی تیاریوں کے اندر نا مجھے شاٹکا کا پرابلم آ گیا تھا۔ اچھا، شاٹکا، وہ شاٹکا کا پرابلم، ہاں جی، اس کی میں فزیوتھیراپی کرواتا رہتا تھا، لیکن ایک پوائنٹ پہ ایسا آیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تم کلائمبنگ چھوڑ دو، کیونکہ یہ بہت ورس ہوتا جا رہا ہے، تو کلائمبنگ چھوڑ دو یا ڈاکٹر بدل لو، جس طرح وہ ڈاکٹر کرتا۔ تو میں نے وہی کیا جو ہر بندے کو کرنا چاہیے، میں نے ڈاکٹر بدلا اور میں کنچن جنگا، لوتسے اور مکالو کے لیے گیا، دنیا کی 3ری، 4تھی اور 5ویں بلند ترین چوٹی۔ میں نے ان 3 چوٹیوں کو 28 دن کے اندر کیا۔ اچھا، اس دوران آپ کو وہ شیاٹکا ہوتی تھی؟ تھا جی، پرماننٹ تھا اس ٹائم پہ۔ کوئی میڈیسن کھاتے؟ کچھ میڈیسن نہیں کھاتا تھا، بس وہ ایک وہی دماغ کا ایک وہ بھوت سوار تھا، ایک سمٹ فیور تھا۔ اس کے بعد جب میں پاکستان آیا واپس اور بڑا ویلکم ہوا میرا، چیزیں کافی ٹھیک ہونا شروع ہوئیں، تو میں نے اپنی تھیراپی دوبارہ شروع کروا دی۔ نانگا پربت کے ٹائم پہ جب میں نانگا پربت جا رہا تھا تو ڈاکٹر نے پھر وہی بات کی کہ نانگا پربت مت جاؤ، یہ چیزیں ورس ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، لیکن میں پھر بھی
چلا گیا. میں نے اس کی بات نہیں سنی انفارچونیٹلی, مجھے آج تک دکھ ہے اس چیز کا. لیکن خوشی ایک چیز کی یہ بھی ہے کہ اس مشکل مرحلے سے جہاں سے میں گزرا ہوں نا, تو آج اس نے مجھے 14 پیکس کا ایک دوست بنایا ہے. تو نانگا پربت جب میں نے کلائم کیا تو وہاں پہ کچھ اس طرح کے حادثات ہو گئے ہم دو بندوں نہیں, ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ پریزنٹ پوزیشن کیا ہے؟ پریزنٹ پوزیشن میری یہ ہے کہ میرا ایک آپریشن ہو چکا ہے. ڈاکٹر نے جو میری ڈسک رپچر ہو کے باہر آئی تھی, جو لیکوڈ تھا, اس کو کاٹ دیا تھا. اچھا. اس پوائنٹ کو. اور اس کے بعد سے آج تک ابھی تک میری یہ ٹانگ جو ہے وہ وہی 50% 40% پیرالائز ہے. اچھا. اس کے بعد بھی آپ نے کلائم کیا؟ ہاں جی, اس کے بعد بھی میں نے اناپورنا دنیا کی سب سے خطرناک چوٹی کلائم کی, میں نے دولا گیری کلائم کی, میں نے چویو کلائم کی, پھر شیشا پنگما کے لیے 3 اٹیمپٹس کی میں نے. تیسری اٹیمپٹ میں جا کے میں نے اپنی 14. تو یہ سب اسی کے ساتھ. ابھی اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کا علاج ALIF جو مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ ALIF سرجری ہوتی ہے, جس کے اندر وہ کلیمپس ڈال کے آپ کی جو 2 ورٹیبراز ہوتی ہیں اس کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں, تو آپ کی شارٹک نروز جو ہوتی ہیں وہ ریلیز ہو جاتی ہیں پھر. اچھا, فی الحال آپ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک ٹانگ کو ذرا مطلب پراپر نہیں سمجھتے کہ وہ دوسری ٹانگ کا ساتھ نہیں دیتی, چلنے میں آپ کو دشواری ہوتی؟ ہاں جی, چلنے میں دشواری ہوتی ہے, لیٹنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, اس طرح. یہ تو ایک پرماننٹ ایک ہے تکلیف ہے جس کو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اب اگر جب یہ ٹھیک ہو گئی یہ بیماری تو میں بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہو جاؤں گا. اوکے. ہاں جی. اچھا, کیونکہ آپ کو عادت ہو گئی؟ مجھے عادت ہو گئی کیونکہ میں لنگڑا کے چلتا ہوں. اور جیسے ڈاکٹر ہمارے احسن ہیں فیصل آباد والے, ہاں جی, ان کو پولیو وغیرہ کا کچھ سلسلہ ہوا تو وہ ایک ٹانگ تھوڑی سی گھسیٹ تھے, لیکن انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹریکس کیے ہیں, پاسز کیے ہیں. جی سر, مطلب اس کو اس طرح مینیج کیا ہے. تو ڈو یو ہوپ کہ بھائی اٹ ول بی ٹوٹلی کیورڈ آفٹرورڈس؟ آئی ایم ہوپنگ فار دا بیسٹ رائٹ ناؤ. آئی ایم ہوپنگ کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ایٹ لاسٹ صحت سب کچھ ہے. تو آئی ایم ہوپنگ کہ چلیے, ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ مکمل طور پر صحت مند ہو جائیں گے اور ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں آئیں. انشاءاللہ ضرور. اچھا, آپ کی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ بھائی 14 پیکس تو بہت زیادہ ہوتی, تو سب سے زیادہ جو موت کے قریب کا تجربہ ہوا اور ہر ماؤنٹینئر کو ہوتا ہے اور آپ کو بھی ہوا, اور وہ نانگا پربت پہ ہوا, اور آپ نے ایک پوری رات نانگا پربت پہ گزاری. کس بلندی پہ؟ 7,000 پلس میٹر پہ, یعنی یہ کو 22-23 ہزار فٹ ہو جاتا تقریباً. اس سے زیادہ, کیونکہ 20,000 فٹ جو ہے وہ ہوگا 6,050 میٹر. ٹھیک. تو اس طرح 7,000 فٹ میرے خیال سے کوئی 24,000. اچھا, وہاں کیا مصیبت کیا پڑی آپ کو کہ بھائی؟ اصل میں سر ہم لوگ جب بیس کیمپ پہ تھے تو موسم اتنا خراب ہو گیا کہ اور کوئی ٹیمز جانے کے لیے ریڈی نہیں تھی. تو وہ میرے اندر کا وہ ایک فن خان بیس کیمپ کدھر کا؟ نانگا پربت کا. نہیں, کس طرف کا؟ دیامر سائڈ کا جو بیس کیمپ تھا نا. تو میرے اندر کا وہ ایک فن خان جاگا کہ میں نے کہا کہ بھائی میں جاؤں گا اور میں کر کے آؤں گا جا کے. تو میں اور فضل ہرمن بال جو تھا اس کو بھی لوگوں نے روکا تھا, اور اس کے اندر بھی یہ فن خان سے مراد یہی ہے کہ ایک جذبہ, ایک جنون, ایک وحشت کہ بھئی یہ ہے تو کر گزرے. تو آپ نے بھی اسی طرح ہی کر دیا. تو میں نے فضل جو میرا ایک ساتھی تھا, کلائمبنگ پارٹنر تھا شمشال سے, اس کو میں نے کہا کہ ہم دونوں جائیں گے. اب 55 ایئرز اولڈ, اس نے K2 3 دفعہ وداؤٹ آکسیجن کیا تھا اور وہ میرے ساتھ بغیر ڈاؤن سوٹ کے کلائم کر رہا تھا. تو ہم دونوں نے خیر کنگ شافر وال کراس کی. اچھا, یہ وال جو ہے اس کے بارے میں نے بہت داستانیں سنی ہیں, بلکہ رائنولڈ میسنر کی ایک کتاب ہے دا والز. اس میں دنیا کی جو ایگر کی ہے اور مختلف چوٹیوں کے ساتھ جو والز 5-6 اس نے گنی ہے, اور اس میں سے جو خطرناک ترین وہ کہتا ہے وہ یہ والی وال ہے نانگا پربت. تو آپ نے اس طرف سے چڑھائی کی؟ ہم نے اس طرف سے چڑھائی کی, اور میں توبہ کی آئندہ کے بعد اس جگہ پہ نہیں آؤں گا. میں موسٹ پرابیبلی اگر نانگا پربت دوبارہ کبھی کلائم بھی کیا تو میں میسنر کے روٹ سے زیادہ پسند کروں گا, روپل فیس سے زیادہ پسند کروں گا. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پسند کروں گا کہ 2-3 مرتبہ K2 پہ چلا جاؤں لیکن اس کی چڑھائی نہ ہو. یہ وال نہیں. تو کیا تھا اس میں مشکل کیا تھا؟ اوبیسلی وہ بالکل
वर्टिकल होगी और उसमें और बहुत सारी सर दुश्वारियाँ उसमें आपके पैर तो थकते हैं, आपकी गर्दन भी थक जाती है, बिकॉज आपने ऐसे करके देखना होता है अच्छा। उसको, ऐसे करके तो आगे पट्टे भी रह जाते हैं साथ में। तो और हम लोग क्लाइंब कर रहे थे, हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, बहुत थके हुए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से पानी आ रहा था, ऊपर से पानी भी आ रहा है, पत्थर भी आ रहा है, और क्रैम्पॉन्स हमने पहने हैं जो जूतों के नीचे कांटे लगते हैं आइस के लिए, लेकिन आइस है ही नहीं, वो पत्थर है सारे वहाँ पे। अब हम कह रहे हमने इस रोप को हाथ डाला वो रोप टूट जाए, इस रोप को पकड़ा वो रोप टूट जाए, कोई 50 के करीब वहाँ पे ना रोप्स लगी हुई हैं। और मैंने वहाँ पे मैसनर के ज़माने के पिटॉन भी लगे देखे हैं। अच्छा, कि मतलब इतने पुराने पिटॉन्स लगे हुए हैं वहाँ पे। पिटॉन से क्या मुराद है? पिटॉन होता है जो पत्थर के अंदर, जिस तरह अब ये क्रैक है पत्थर का, तो मैं पिटॉन को यहाँ फिक्स करूंगा इस तरह करके, और नीचे फिर रस्सी को फिक्स करूंगा उसके साथ। बहुत मजबूत होता है पिटॉन, मेरे ख्याल से कोई 24 किलो न्यूटन का वजन उठा सकता है वो। अच्छा। इतनी सी चीज होती है। अच्छा, तो उसमें आपके उसके बाद आप सबमिट किया? हाँ जी, उसके बाद हमने, लेकिन जब मैं कैंप 3 पे था ना, तो मेरे नीचे से मैसेज आना शुरू हो गया कि अबॉर्ट द एक्सपीडिशन। मेरी जो टीम है द कराकरम क्लब, मुबीन, मज़र और ये निदा और सरबुलंद, ये लोग कह रहे थे अबॉर्ट द एक्सपीडिशन कम बैक, लेकिन मैंने वो मैसेज को इग्नोर किया और मैं कहा कि मैं कर के आऊँगा। तो रोप तो लगी नहीं हुई थी, तो हम दोनों आईसेक्स के अलावा बस अल्लाह के सहारा, और वो आईसेक्स का ही था, उस पर जा रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने क्लाइंब करना शुरू किया, हम लोगों ने समिट किया, समिट पे बाकायदा सेलिब्रेशन की, वीडियोस बनाई, फोटोज़, ये वो सब चीज़ें। वापस आते वक्त जो है ना, वो पूरे वहाँ से नज़ारा नीचे फेरी मॉडल दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? कुछ दिखाई देता है? सर उस वक्त आपके जहन में भी नहीं होता कि आपने फेरी मेडोज देखना है। उस वक्त जो मेन चीज़ मेरे जहन में ये आती है कि यार यहाँ से जिंदा कैसे निकलना है वापस। लेकिन नांगा पर्वत का समिट ना बड़ा कैजुअल है, मतलब वो समिट वाली फील नहीं आएगी आपको। आप जाओगे तो ऐसे ऊपर एक गोल सा मैदान बना हुआ है और पत्थरों से होके आप जाते हो, आप कहते हैं यार ये कौन सी जगह है, मतलब ये क्यों आया हूँ मैं इधर। लेकिन वो एक अलग फीलिंग है उसके समिट पे ना, वो मतलब फीलिंग शायद मैं ग्राउंड लेवल पे बयान ना कर पाऊँ, लेकिन उसकी जो समिट की फीलिंग है ना, वो मैं और किसी पहाड़ को कंपैरिजन बनता ही नहीं है उसका बिल्कुल भी। हम लोग नीचे आए हैं और नीचे आते वक्त हमारी स्पीड बहुत स्लो हो गई, बिकॉज रोप तो लगी नहीं हुई थी। और नीचे जब हम आ रहे हैं वापस, ऐसे 100 मीटर की रॉक वॉल क्रॉस की है, उसके बाद फिर एक 150 मीटर की एक और वॉल क्रॉस कर करके हम लोग आ रहे हैं। तो आते हुए जब वो ट्रेवर्स आई एक, जो हमें एक रास्ता बताती थी कैंप 3 की तरफ का, अब जब ट्रेवर्स में मैं आया हूँ तो मैंने देखा जी क्लाउड। अच्छा, ये जो अल्फाज क्योंकि टेक्निकल आप बोलते हैं, हमारे व्यूअर्स बहुत सारे नहीं जानते, तो उनको अगर तर्जुमा करते जाने। ट्रेवर्स किसी भी माउंटेन की ट्रेवर्स ही होती है कि अगर ये माउंटेन है, आपने उसको अगर इस तरह क्रॉस करना है, अच्छा ओके, इस टाइप पे क्रॉस करना है, तो इसको हम ट्रेवर्सिंग कहेंगे। शॉर्टकट कर लें इसको। हाँ, शॉर्टकट भी कह सकते हैं, लेकिन ये ट्रेवर्स होता है। लाइक ये पहाड़ है ऐसे सिंपल पूरा, हाँ। ये ओवरहैंग है यहाँ पे, और आपने यहाँ से इसको क्रॉस कर रहे हैं और ये नीचे खाई है सारी। ठीक। तो जब हम ट्रेवर्स पे पहुंचे तो माउंटेन ने ना अपने क्लाउड्स फॉर्म करना शुरू कर दिए। ये एक साइंटिफिक वो है कि पहाड़ अपने क्लाउड भी बनाता है। तो वो क्लाउड ने हमें घेर लिया और जितने भी हमारे फुटस्टेप्स थे ना, वो कवर हो गए सारे, जो हमने बनाए हुए थे वापस आते वक्त नीचे जाने के। हाँ जी, उस वक्त मैं इतना पैनिक कर गया था, और मैंने पीछे देखा तो फॉग में फजल भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। तो मैंने कहा कि फजल भी गया और अभी थोड़ी देर में मैं भी चला जाऊंगा, एंड दैट आई विल बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो अब मैं पैनिक कर गया। मैंने मेरा गार्मिन उस वक्त से 6% था, मुझे याद है अभी तक। वो क्या चीज़ होती है? गार्मिन एक सैटेलाइट डिवाइस होती है, जो कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता तो आप सैटेलाइट से मैसेज पहुँचा सकते हो, लोकेशन देख सकते हो, वो सब चीज़ें। तो मैंने अपने अब्बा को मैसेज किया, मैंने कहा वी आर लॉस्ट, वी नीड हेली रेस्क्यू। अच्छा। उनको भी पता लग गया कि मैं पैनिक हो गया हुआ था, लेकिन वो एक बड़ा 10 मिनट का मोमेंट था पैनिक का ना। उसके बाद फिर मैं काम हो गया दोबारा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ। लेकिन वो फिर जब आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अब ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हम इस सिचुएशन में आ गए हैं, फेस करना। हाँ, और अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है ये देखो।
تو ہم لوگ میں اور فضل جو تھے وہ اب ایسے بیٹھ گئے وہاں پہ. there was no hope to live. میں نے SOS کا بٹن نہیں دبا آگے دیا, سے رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا, کچھ لائٹ بھی نہیں کیا. دکھائی دے رہا. ہم لوگ کبھی ادھر جا رہے ہیں, نیچے کھائی کی طرف جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, دونوں کو ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں, مطلب عجیب عجیب. فضل مجھے کہہ رہا ہے یہ کھائی کے نیچے چلتے ہیں, وہاں پہ گاؤں ہے, وہاں میسنر بھی ہوتا ہے. اچھا ہاں جی, یعنی وہ جب گرا تھا وہاں پہ ویسٹنر, ہاں جی, تو اس کے ذہن میں وہ ہوگا. ہاں جی, تو اس نے کہا کہ یہ نیچے گاؤں ہے, اور اس میں کیونکہ یہ جو ہیلوسینیشن ہے یہ ماؤنٹینز پہ اکثر ماؤنٹینئرز کو ہو جاتی. اینڈ یو آر پریپیئر, ڈیڈ یو نو کہ وہاں پہ گاؤں نہیں ہے, یا آپ نے بھی دیکھنا چاہیے؟ I was forcing myself to believe that. میں اسے پوچھ رہا ہوں کہاں پہ ہے گاؤں یہاں پہ, اور پھر میں کہہ رہا ہوں اچھا پھر یہاں سے چلتے ہیں, آجو یہاں سے چلتے ہیں. تو اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی سینسز میں ہی نہیں ہوتے, اور اس کے بعد یہ اس وقت ہوتے ہو آپ اپنی سینسز میں, آپ کے آس پاس کی ریالٹی چینج ہو جاتی ہے. مطلب انسان وہی ہے, آس پاس کا انوائرمنٹ چینج ہو گیا, ریالٹی چینج ہو گئی ہے آپ کی. تو وہ مجھے یہ بات کر رہا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں کدھر ہیں. اور کریواسز سے ہر جگہ پہ کریواس ہوتا ہے کہ آپ نے پیر رکھا اور نیچے برف نہیں ہے, اور آپ 200-300 میٹر اندر چلے گئے ہو, گر گئے ہو. اور اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کریواس کھلا رہتا ہے, وہ کریواس بند بھی ہوتا ہے. تو روپ اپ تو سے آپ دونوں نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. مطلب کریوس میں گرتے ہیں تو کوئی آپ کو کھینچنے والا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا. مطلب اس وقت ہم دونوں اتنے بے بس تھے کہ ہم بس وہ اللہ کے بعد میں پہاڑ کے رحم و کرم پہ تھے بس, اور کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. تو اب کیا ہوا کہ ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ کے, وہ جو ٹریورس تھی وہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ, اینڈ ناؤ وی ہیو فائنلی ڈیسائیڈڈ کہ یار آج کی رات ہم اس پوائنٹ پہ گزاریں گے کہ ویدر بہتر ہو جائے, یا کہ راستہ مل جائے, یا ریسکیو ہو جائے ہم لوگ. تو اب ہم لوگوں نے تھوڑی سی ایک برف کھودی, اس کو سائڈ پہ کیا. اصل میں بلو آئس بہت ہارڈ آئس ہوتی ہے, اس پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں آپ کا وہ کریمپون بھی نہیں جا رہا ہوتا, ہاں جی, بہت ہارڈ آئس ہوتی ہے وہ. تو کتنے قسم کی آئس ہوتی؟ میں نے جو آج تک فیس کی ہے وہ مطلب ایک نارمل آئس فیس کی ہے جو وائٹ آئس ہوتی ہے, جو اس میں ایک بلو آئس فیس کی ہے میں نے, ٹھیک ہے. میں نے بلیک آئس بھی دیکھی ہوئی ہے, اور میں نے یہ جو سنو ہوتی ہے, پاؤڈر سنو ہوتی ہے, ہارڈ سنو ہوتی ہے, یہ سب. مجھے سب سے بری یہ پاؤڈر سنو لگتی ہے. آئس سب سے بہتر ہوتی ہے جو نارمل آئس ہوتی ہے, اس پہ آپ ایسے کریمپون مارتے ہوئے جاتے ہو. بلو آئس تھی وہاں پہ, بلو آئس بہت ہارڈ آئس ہوتی ہے, اس میں کریمپون بھی نہیں جاتا. تو جب ہم لوگ بیٹھے, میں اور فضل اپنا رکھ کے بیٹھ کے, اب ہمیں ٹھنڈ لگنا شروع, کیونکہ ہمارے پاس نہ پینے کا پانی, نہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. آپ نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نیچے پہنچ جائیں گے؟ ہمارا تو پلان تو سمٹ سے ڈائریکٹ بیس کیمپ جائیں گے ہم لوگ, اور بتائیں گے جا کے کہ ہم کر کے آئے ہیں, تم لوگ بیس کیمپ پہ بیٹھے رہیں گے. تو بس میرا خیال سے کہ یو کین نیور فائٹ ود دا نیچر, دیٹ واز دا بگیسٹ لیسن آئی ہیو لرنڈ. جب ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ کے, ہم نے اپنے بیگ وغیرہ رکھے, بیٹھ گئے بس ہم لوگ ایسے. میں نے اپنے آکسیجن ماسک کو نا اپنے منہ پہ, میری آکسیجن بھی ختم ہو گئی ہوئی تھی, آکسیجن ماسک کے اندر کپڑا ڈال کے نا میں نے منہ پہ لگا دی اس طرح کر کے, تاکہ گرم سانس آئے مجھے اور اندر ٹھنڈی ہوا نہ جائے. اور بس ایسے کر کے لیٹ گئے نا, اور ایسے مجھے ابھی بھی وہ منظر یاد ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے نا وہ سورج ایسے ڈھل رہا ہے, ایسے 4 بجے کا ٹائم تھا اس پہ, وہ میں نے اس پہ وہ ڈھل رہا ہے سورج نا, اور آنکھوں سے نیند بھی نہیں آ رہی ہے, اور وہ سب چیزیں. اس میں نے کچھ اشعار بھی لکھے تھے بعد میں. تو ہم لوگ جو ہے وہ اشعار یاد ہیں آپ؟ ہاں جی, مجھے یاد ہے. وہ اشعار تھے کہ جب میں اس کا کانٹیکسٹ سمجھاتا ہوں تھوڑا سا, کہ ہم لوگ نیند نہیں آ رہی تھی, سورج ڈھل رہا تھا, اور کوئی بھی امید نہیں تھی نا. تو اس پہ لکھا تھا کہ آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا, اپنے عکس کو فرقت میں اجڑتے دیکھا, اگرچہ اس عکس میں بھی تھا اسی کا ٹھہر, اس عکس سے بھی روح کو نکلتے دیکھا. شہروز کیا ڈھونڈتا ہے تو امید کی کرن, تو نے ابھی آفتاب کو ڈھلتے دیکھا, ابھی آفتاب کو ڈھلتے دیکھا. اچھا, اسی سورج نیچے جا رہا تھا. ہاں جی, یعنی آپ کو مطلب ہے کہ ہم جیسے لوگ اگر ناگا پروت پہ جائیں تو ہم بھی شاعر ہو جائیں, لیکن اس سچویشن میں جائیں. سر میں تو موسمی شاعر ہوں. نہیں, یہ اصل میں ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں, مسعود شاہ,
وہ جہاں بھی جاتے ہیں اس قسم کے شعر کہتے ہیں. اچھا اچھا اس قسم کے نہیں, ان کو استاد محمدین گجراتی کے وہ شاگرد ہیں, اچھا اچھا تو وہ اوزان وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے لیکن ڈپکشن کر دیتے ہیں. اچھا 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 اچھا, یہ بہت آپ کی ایک نئی جہت ہم نے دریافت کی. ہاں جی. تو اس کے بعد جب سورج ڈھل رہا تھا اور بس میں اور فضل, مجھے یاد ہے ہم لوگ نا ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ رہے تھے. وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ موت آنے سے پہلے انسان مر چکا ہوتا ہے, تو مطلب وہ فیلنگ تھی. مطلب مجھے تب اندازہ ہوا کہ ڈیتھ واز نیور ایموشنل, it was emotionless. It's just a feeling of acceptance, that's it. It's just a feeling کہ آپ نے accept کر لیا کسی چیز کو. It's never کہ you will cry or you will laugh or you will have a flashback کہ میں نے زندگی میں کتنا کچھ کیا. It's just a numb feeling. اچھا, یہ شہروز بڑا پرانا ایک قصہ ہے اسی سے ملتا جلتا کہ ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو استنبول سے ایک بس لی اور ایک دم جو پل تھا آگے سمندر کے اوپر, یہ اب نیا والا پل نہیں بنا تھا تب, سمندر کے اوپر پل تھا. تو جب ہم ریچ کر رہے تھے تو یک دم آگے سے ایک ریڈ وین آئی اور بس نے اس کو بچانے کی کوشش کی اور ریلنگ توڑ کر وہ ہوا میں چلی گئی. اچھا, جب وہ ہوا میں چلی گئی ہے تو وی ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا کہ نیچے سمندر ہے یا زمین ہے یا کیا ہے, لیکن یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈائی. اینڈ آئی ہیڈ دا سیم فیلنگ, ایکسیپٹنس اینڈ نمنس. اور اس میں ہمیں تو کچھ بھی نہیں یاد آیا سوائے اس کے کہ وہ ایکسیپٹنس ہے اور وہ خاموشی. تو میں حیران ہوں کہ آپ نے ناگا پربت پہ ایگزیکٹلی یہی چیز محسوس کی. جی, تو جب ہم لوگ رات کو اب ہم مطلب سو گئے, بیکاز 2 دن کے تو سوئے نہیں ہوئے تھے. پچھلی رات کو 8 بجے چلنا شروع کیا. میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم رات کو چلتے ہیں اور تاکہ ہم صبح کے ٹائم سمٹ پہ پہنچیں, اور سمٹ سے ہم نے جلدی نکلنا ہوتا ہے بیکاز دیٹ زون کے اندر 7500 سے اوپر آپ زیادہ دیر اپنی باڈی کو نہیں رکھ سکتے ہو. تو رات کا ٹائم ہو گیا اور رات کے ٹائم پہ بس ہم ایسے کر کے, اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہو رات میں کیا ہوا تھا. نہیں, لیکن مجھے آپ کے جو سلیپنگ بیگ تھے یا وہ کافی تھے. نہیں, سلیپنگ بیگ تو تھا ہی نہیں نا, ہم تو اوپن ایئر میں پڑے ہوئے تھے. ہم ایسے پڑے تھے. مجھے یاد ہے کہ میری سانس چل رہی تھی لیکن پوری باڈی ختم تھی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ رات کو مجھے ہیلوسینیشنز ہوتی تھیں کہ کوئی مجھے آ کے کہتا ہے کہ شہروز اٹھو, ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہم تمہیں بچانے آئے ہیں. اور میں جب اپنی آنکھیں ایسے کھولتا تھا نا تو اوپر ایک برف کی لیئر ہوتی تھی میرے, اور پھر میں اٹھ کے جاتا تھا ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کے لیے, اور پھر خیال آتا تھا کہ نہیں یہ تو ہیلوسینیشنز ہیں, یہ تو چھلانگ مار دوں گا میں. فضل مجھ سے اپنی لوکل زبان میں بات کرتا تھا. حالانکہ مجھے اس کی لوکل زبان آتی ہے لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے آتی ہے, لیکن وہ مجھ سے بات کرتا تھا. کیا کہہ رہا؟ بدورتا چیزولے بدورتا, مطلب کیا حال ہے, ٹھیک ہو, آگے پتہ نہیں. اچھا, کیا ہوا؟ یہ مادری زبان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جس میں ڈیتھ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ کو سب زبانیں اور بھول جاتی ہیں, آپ کی مادری زبان یاد رہتی ہے, وہی آپ کی آتا ہے. ویسے ہی یہ تو بڑے مائنر سا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ وہ ہم جا رہے تھے فیری میڈو سے آگے بیس کیمپ تک, تو ایک جرمن کپل تھا, تو ایک رستہ تھا وہاں سے گزرنا تھا, تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا کہ آ جائیں. آئی نیو کہ آئی ول فال اینڈ آئی فیل. اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا ہاتھ سے اور نیچے میں آلموسٹ لٹک رہا تھا, اور نیچے کھائی تھی. آئی ڈونٹ نو کہ نیچے کیا ہے, یو نیور, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لمحے برف باری ہلکی سی شروع ہو گئی اور وہ زیادہ مجھے پکڑ بھی نہیں سکتا تھا نا, اور میں تھوڑا سا, میری ناک کے آگے ایک جنگلی بوٹا تھا, وہ خوشبو مجھے یاد ہے اب تک, وہ آ رہی ہے. اینڈ ہی از سیئنگ کہ کک ود یور لیفٹ لیگ
नो, किक विद योर राइट लेग, इससे तो पकड़ा हुआ था, एंड किक विद योर राइट लेग एंड ग्रैब विद योर लेफ्ट हैंड, कि इससे तुम मारो उसमें चट्टान में या वटेवर ताकि कोई जगह मिले, और इससे ग्रैब करोगे कोई चीज़ हाथ उसने 2-3 मरतबा मुझे दोहराया और मुझे समझ ना आया कि ये क्या कह रहा है। अगर वो उसी वक्त कहता ना कि सजी हाथ ना फाड़ और खब्बे हाथ ना, तो मेरे ये क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, जो मादरी ज़ुबान होती है उसमें आप ट्रांसलेट नहीं करते, तो मुझे वही बात याद आ गई कि वो मादरी ज़ुबान में आ गया तुम्हारे साथ बातें करते हुए। हाँ जी, तो बस रात इस तरह गुजरी। सुबह जब मेरी आँख खुली ना 3 बजे के करीब, तो 3-4 बजे के करीब सूरज निकल रहा था ना, तो हर नया सूरज एक नई उम्मीद लेके आता है, एक नए प्लान के साथ आता है। तो फजल ना चीख रहा था कि या अल्लाह तू ही कोई फरिश्ता भेज हमारी मदद के लिए, बचाओ या अल्लाह तू ही कोई फरिश्ता भेज हमारी मदद के लिए। और आफ्टर लाइक 10 मिनट्स आई टोल्ड फजल कि फजल रास्ता मिल गया। फजल मुझे शक की निगाहों से देख रहा था कि वो फरिश्ता मैं ही तो नहीं हूँ, लेकिन वो कंफ्यूज था कि मैं रहमत वाला हूँ या मौत वाला। तो मैंने कहा फजल रास्ता मिल गया, और वो एक ऐसी एक इंस्टेंट थिंकिंग थी कि वो जो रास्ता मैं देख रहा हूँ ना कि रास्ता मुड़ कैसे रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो इट वाज जस्ट लाइक कि मैं अपनी रात को जब हम चल रहे थे तो रात को जो आपकी बॉडी मूवमेंट्स नहीं होती हैं इस तरह करके रास्ता बदलने वाली है, वो मुझे ज़हन में आ रही थी कि यार ये तो वही बॉडी मूवमेंट्स हैं जो इस रास्ते पे हो सकती रास्ता आपको दिखाई दे रहा था? रास्ता मुझे मतलब आगे फॉग थी सारी, मतलब लेकिन यू कुड विजुअलाइज के है। हाँ, आई कुड विजुअलाइज के मतलब जो मेरी बॉडी की मूवमेंट्स थी ना, जो मतलब रात को चलते हुए जिस तरह आपने ऐसे टर्न लिया तो आप ऐसे होते हो, ऐसे टर्न लिया तो ऐसे होते हो, तो वो मुझे सब दिखाई दे रहा था कि मतलब ये हमने किया है कुछ ना कुछ। तो आई सेड फजल रास्ता मिल गया, एंड आई ब्रोक द ट्रेल फॉर लाइक 6 आवर्स। जब बर्फ़ सीधी होती है तो आप जब उसमें पैर मारते हो ना तो वो ट्रेल ब्रेकिंग कहलाती है। अच्छा। और वो दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई माउंटेनियरिंग में है, रोप फिक्सिंग के बाद, तो वो है। तो 6-7 घंटे ट्रेल ब्रेकिंग के बाद अब हमने खाना नहीं खाया हुआ। टाइम क्या हो गया? टाइम तो अभी सुबह के मेरे ख्याल से कुछ 6-7 बजे होंगे, और हम 6-7 घंटे की ट्रेल ब्रेकिंग के बाद वो नीचे मुझे कैंप्स नजर आए, मैंने बैग फेंका, मैंने कहा आई एम अलाइव। और जो हमने फिर हमने पानी बनाया, जाके टैंक शैंक बनाया, ये वो सब। अच्छा। एक वीडियो भी है मेरे पास। तो उसके बाद रेस्क्यू वाले बाद में आए? नहीं, उसके बाद हमने एक रात कैंप 3 में रुके, फिर हम नीचे गए, कैंप 2 क्रॉस किया। कैंप 2 के ऊपर फिर बंदे आ रहे थे, फिर उसने मुझे एक चॉकलेट दी, एक पराठा दिया। अच्छा। नेपाली था वो। और मैं उससे नेपाली में उससे पूछ रहा हूँ कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं उससे बोल रहा हूँ कि की करते सो, क्या बोल रहे हो, नेपाली में बोल रहा हूँ मैं उससे। कति दूर हो बेस कैंप, कितना दूर है बेस कैंप। तो मौ बिरामी भाई, मतलब मैं बीमार हुआ हूँ उस वक्त, मुझे कुछ चाहिए, खाना दो मुझे। तो उसने मुझे एक रोटी दी, एक चॉकलेट दी, और उस चॉकलेट को मैंने उस रोटी के अंदर रोल करके तो फिर मैंने उसको खाया, फजल को भी दिया साथ में। उतनी देर में ना मैं हेलीकॉप्टर की आवाज़ आना शुरू हो गई। तो हमने कहा कि यार अगर हम इतना आ गए हैं, मतलब बेस कैंप पहुंचने वाले हैं, तो वाई नॉट के विल जस्ट गो टू द बेस कैंप। फिर हमने अपना डिसेंट शुरू किया। डिसेंट शुरू करते तो बेस कैंप से तकरीबन 100 मीटर पहले हेली लैंड किया। हेली ने हमें वहाँ से उठाया और बेस कैंप से आगे एक छोटा सा मैदान था, वहाँ ड्रॉप किया। उसके बाद वहाँ से उठा के तो हमें ले गया। अच्छा, ये बताएं कि भाई नॉर्मली ये होता है कि समिट तब इस्टेब्लिश होती है कि अगर आप वापस बेस कैंप तक पहुंचे, तो उसमें तो नहीं गड़बड़ हुई कि पहले उसे आपने हेली ने आपको पहले उठा लिया?
نہیں اب دیکھیں نا کہ بیس کیمپ تو ہر سال چینج ہوتا ہے اوکے. اور یہ تو ماؤنٹینئرنگ کے اصول میں کہیں بھی لکھا کہ آپ کی سمٹ تب ہی کاؤنٹ ہوگی جب آپ بیس کیمپ تک واپس آئیں گے. اچھا میرا خیال تھا یہی ہے. اس طرح تو کسی بھی پیراگلائڈر کی سمٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو اڑ کے آیا ہے. تو مطلب ہر چیز کے اندر کنڈیشنز ہیں. اگر میں بات کروں کہ اس طرح تو پھر کسی کی سمٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی بیکاز ہم نے ساری آکسیجنز وغیرہ یہ سب چیزیں ہیلی پہ بھجواتے تھے اب اوپر. نہیں لیکن کہاں پہنچے تو سمٹ کنسیڈر ہوگی. میرا جہاں تک ماننا یہ ہے کہ وین یو ریچ ایٹ دا ٹاپ آف ماؤنٹین دیٹس اے سمٹ بیکاز مطلب آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہو اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. دیٹ مینس کہ یو ہیو سبمٹڈ دیٹ ماؤنٹین. نہیں اس میں یہ ہے نا کہ کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ مثلا ایک اسکاٹش خاتون تھی شاید K2 پہ واپسی پہ شی واز لاسٹ اینڈ دے سیڈ کہ اس کی سمٹ نہیں ہوئی. ڈپینڈ کہ دے ہو مطلب کون. اچھا اس میں اب یہ خوفناک اور ہولناک باتیں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ خاص طور پہ آپ کی شاعری اور فضل کا اس گاؤں کو دیکھنا دیٹ واز اے فیسینیٹنگ ایسپیکٹ آف دس کلائم. تو اس میں ایک رومانٹک بھی وہ تھا سلسلہ کہ آپ کسی بہت ہی خوبصورت خاتون کو اٹھا کر لے کے آئے تھے کندھوں پہ, وہ کیا تھا؟ ہاں جی سو دیکھیں جہاں پہ ایک خاص کنڈیشن میں ایک انسان جاتا ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں رومانس بھی ایک بڑی ہیلدی چیز ثابت ہوتی ہے. تو میں کندھوں پہ اٹھا کے تو نہیں, وہ ایک فوٹو تھی جس میں نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. شی از اے نارویجن گرل. لیکن وہ کافی تھی فوٹو ہم جیسوں کے لیے. سر اچھا ہم تو اس کو کیا پرابلم تھی, کیوں اٹھایا تھا اس کو؟ اس کو بس میری بڑی اچھی دوست تھی تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ وی آر گڈ فرینڈس. اچھا دیٹس ایکسیلنٹ. آئی تھاٹ کہ اس نے بہانہ کیا کہ میں بہت تھک گئی ہوں تو مجھے اٹھا لو. سر وہ بہانہ نہ بھی کرتی تو آئی واز مور ولنگ ٹو پک ہر اپ. مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس میں. شہروز جس طرح ہم لوگ ادیب وغیرہ ہیں تو ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے فیوریٹ ادیب کون سے ہیں پاکستان کے اور باہر کے. تو اسی طرح ایک ماؤنٹینئر سے بھی تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے فیوریٹ ماؤنٹینئرس کون سے ہیں. لیٹس سے کہ جن سے آپ متاثر بھی ہوئے, جن کو آپ پسند بھی کیا, جن سے آپ نے کچھ سیکھا بھی, باہر کے اور یہاں کے. پسند ایز خوبصورتی کے لحاظ سے بتانا ہے یا دونوں؟ یس آئی گیس کہ پاکستان کے اندر سرباز خان ایک بڑا نام ہے. سرباز خان ایک بڑا نام ہے, میرا سینئر بھی ہے. آل اوور دا ورلڈ اگر بات کی جائے تو رینولڈ میسنر سے بڑا نام تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو بڑے نام ہے نا. ہاں تو رینولڈ میسنر سے میں ملا ایک دفعہ. میں نے اس کی طرح بال بھی رکھے, اس کی طرح میں نے وہ پہنا بھی, اور میری ایک بڑی خوبصورت فوٹو بھی ہے اس کے ساتھ. وہ باقی میرے جو فیوریٹ جو میرے اپنے بیچ کے ماؤنٹینئرس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ارجن واجپئی ہے انڈیا سے. اچھا میرا بہت اچھا دوست ہے. الینا پیکووا رشیا سے, بہت خوبصورت ہے اور شی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن. ٹونیا یوکرین سے, اچھا شی از لولی اور شی از اے ریئلی گڈ فرینڈ آف مائن. باقی داوا نیپال سے. داوا تو پاکستان میں جو ہمارے پائنیئر ہیں مثلا نذیر صابر ہیں, اشرف امان ہیں, ستبارہ آفٹر ورڈس, رجب شاہ وغیرہ, ان سے کبھی ملاقات آپ کی ہوئی؟ نذیر صابر صاحب کے ساتھ ملاقات ہے میری, بڑی اچھی گپ شپ بھی ہے ان کے ساتھ. ایون تو میں نے ان کو کبھی کلائم کرتے نہیں دیکھا اصل میں. نیچرلی وہ تو ہاں, اور سے پہلے آئی واز ناٹ ایون بورن دیٹ ٹائم. تو اگر میں پرسنالٹی وائز دیکھوں تو نذیر صابر از اے ریئلی نائس گائے. ہاں ہی از اے ویری ٹریمنڈس پرسن. ہاں جی. اور اشرف امان صاحب کی میں نے ابھی تک سے تقریر نہیں سنی ہوئی. اچھا تو اس کے علاوہ ویسے ان سے ملنے کا کبھی اپنی اسٹوری بتانے کا ان کو موقع نہیں ملا, ان کی سننے کا موقع ملا ہمیشہ. شہروز میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. یہ ہماری باتیں جو ہے نا یہ بہت طول پکڑ جائیں گی. وہی 1001 رات کی کہانی ہے. تو باقی کچھ باتیں اگلے پروگرام میں آپ سے کریں گے. بہت بہت شکریہ.